اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مین ٹاپک ہوں گے، پہلے وہ آپ لوگوں کو مین ٹاپک بتا دیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر بھی شامل ہو جائے بھی تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا حوالہ بتائیں گے۔ اس کے بعد جو اڈالہ جیل کے 3 افسر عمران خان کے جو اڈالہ جیل میں تعینات تھے ان کو کس نے تبدیل کیا، کیوں تبدیل کیا، ان کی کیا کام سرانجام دے رہے تھے، اس پر بات کریں گے۔ اور آج سپریم کورٹ میں جو کیسوں کی سماعتیں ہوں گی یا ان کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات نہ ابھی صدیق جان نے بتائی ہوگی، نہ کسی یوٹیوبر نے بتائی ہوگی۔ ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ 3 کام پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں نہیں کر سکتی۔ پہلا سب سے آپ لوگ یاد رکھیں، وہ 3 کام کون سے ہیں جو آئینی ترمیم بھی شامل ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے غور سے پہلا کہ وزیر اعظم کا انتخاب آئین میں مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا، اگر کوئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اگر وزیر اعظم کا انتخاب ہو تو وہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا سب سے بڑا ہے کہ مشترکہ اجلاس میں بجٹ منظور نہیں کیا جاتا، دونوں کو الگ اسمبلی قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونا ہوتا ہے۔ تیسرا، کوئی آئینی ترمیم، مثال کے طور پر آئین میں ترمیم کر کے جسے آئینی ترمیم کہتے ہیں، اس میں نہیں ہے، دونوں سینٹ اور اس میں ترمیم کرنا سینٹ کا مشترک اجلاس میں نہیں کی جائے۔ مثال کے طور پر 224 سیٹیں وہاں ہونی چاہیے اور 69 سیٹیں وہاں ہونی چاہیے سینٹ میں، آئینی ترمیم ہوگی۔ اگر مشترکہ اجلاس میں آپ لوگوں کو کنفرم کر دے رہا ہوں کہ آئینی ترمیم مشترکہ اجلاس میں نہیں کی جا سکتی اور وزیر اعظم کے انتخاب مشترکہ اجلاس میں نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد بجٹ منظور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگوں کو یہ میں نے بتا دیا کہ حکومت ایسی مختلف چالیں چلتی ہے، لیکن جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو آئین میں ترمیم کر کے کیا پیپل پارٹی، کیا نون لیگ، کیا MQM یا دوسری جماعتیں پاکستان کے جو 2032 تک چیف جسٹس ہیں، کیا ان سے مقابلہ کرے گی یا ان کی چھیڑ چھاڑ کرے گی؟ کوئی عقل سے فارغ ہوگا جو ان 5 چیف جسٹسوں سے چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کمیٹی ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیا مدت ملازمہ میں یہ توسیع کر سکے؟ جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو 5 سینئر اور 2032 تک چیف جسٹس ہیں، اور جیسے منصور علی شاہ نے بھی کہا جب حکومت کی ٹیم نے رابطہ کیا کہ ہم ایسا سپریم کورٹ میں پیکج لانا چاہیں، جس پر جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ 2032 تک ایسا لائیں، اور اس کے بعد جو ہوگا، جیسے منصور علی شاہ کا پوائنٹ بھی بہت اچھا تھا، اور اس پر ہر پاکستانی اور ہر افراد جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں، نون لیگ سے تعلق، ان کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ کہا کہ کوئی ایسا جج نہ ہو اور اس میں ہو۔ اب میں نون لیگ والوں اور پیپل پارٹی والوں سے اور دوسرے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تم بیوقوف کی دنیا میں رہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے بجلی کا بل کم کرنے کے لیے کوئی قانون ایسا پاس نہیں کریں گے، تم لوگوں کے لیے 1 روپے کا ریلیف نہیں دیں گے، لیکن اپنے مقاصد اور اپنی جائیدادیں اور اپنی نجائز حکومت بچانے کے لیے یہ سب کچھ آئینی غائنی ترمیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو APPS کے بھی ہاتھوں پر ذبح کیا جا رہا ہے، ہر پاکستان کو APPS کی چھری کے نیچے رکھ کر ذبح کیا جا رہا ہے، اور بجلی کے بلوں پر ریلیف آپ لوگوں کو آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ میرے پاکستانیوں، آپ یاد رکھنا، یہ لوگ جو حکومتی خاندان ہے، کیا ان لوگوں نے آپ کو APPS ان کے بیٹوں کے، ان کے رشتہ داروں کے ہیں، لیکن کیا ان لوگوں نے آپ سے بجلی کا بل کم آیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ اپنی اولاد سے اور اپنی جائیداد سے محبت کرتے ہیں۔ تم ان کے لیے جو خرخواہ بنے ہو سوشل میڈیا پر وہ کرتے ہو۔ آپ یاد رکھنا، قاضی فیض عیسیٰ اگر مثال کا مدت ملازمہ میں توسیع ہوگی، کیا تمہارا بجلی کا بل کم آئے گا؟ کیا تمہارا گیس کم آئے گا؟ کیا تمہیں سبزیاں کم ملیں گی؟ کیا تمہارا روزگار ملے گا؟ کیا بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟
بیوقوفوں کی دنیا میں رہنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ، کوئی حکومت ایسی چال نہیں چل سکتی جس پر ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر آگاہ کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس۔ القادری ٹرسٹ کیس میں آج عمران خان کے جو نیب کے تفتیشی افسر ہے اس پر جرگہ ہوگی۔ جو جیل میں صحافی جاتے ہیں ان کے رپورٹ کے مطابق 2 یا 3 سماعتیں اس پر ہو سکتی ہیں۔ جو عمران خان کا وکیل اس پر کر رہا ہے، اس کے بعد بشرا بی بی کا وکیل اس پر جرگہ کرے گا، اور جرگہ کب تک رہے گا اس کے بعد۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کتنے گواہوں کی لسٹ دیتے ہیں۔ عمران خان 5 گواہوں کی لسٹ دیتا ہے، 10 کی دیتا ہے، 20 کی دیتا ہے، اور اس پر ان کے بیان ریکارڈ ہوں گے۔ اس کے بعد بیان ریکارڈ ہونے کے بعد ان پر نیب کے وکیل جرگہ کریں گے۔ نیب کے وکیل جرگہ کرنے کے بعد اگر بشرا بی بی نے بھی اپنے گواہ یا دیا تو اس کے بعد ان پر جرگہ ہوگی، اور اس کے بعد 342 کا بیان ہوگا۔ عمران خان اور بشرا بی بی سے سوال پوچھے جائیں گے، اور ان کے سوال اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج تفتیشی افسر پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بہت سے دیکھی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب جج چھٹی پر ہیں، لیکن عمران خان کا القادری ٹیسٹ کیس سنا جا رہا ہے، اور اس میں اب آتے ہیں کہ ایک ملک میں بہت سے قانون کیوں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے کیسوں پر جج چھٹی پر نہیں جاتے، دیگر لوگوں کی جج چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ اس ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی خاص جج نہیں ہوں گے، کیونکہ جیسے بابر فاروق ستار اور جیسے رفع اور چیف جسٹس عامر فاروق ہوں گے اس ہفتے، کیونکہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ کے ججوں کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ کے ججوں کی چھٹی ختم ہو رہی۔ 1 ستمبر سے چھٹیاں ختم ہو رہی، 8 ستمبر سے اس کی چھٹیاں ہوں گی۔ اس کے بعد مثال کے طور پر تفصیلی فیصلہ کب آئے گا؟ اب یہ نکتہ کہ تفصیلی فیصلہ مثال کے طور پر جیسے منصور علی شاہ لکھ رہے ہیں، اور جب 8 ستمبر کو چھٹیاں ختم ہوں گی اس کے بعد چیف جسٹس منصور علی شاہ جب فیصلہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد بھیجیں گے، اور جیسے منصور علی شاہ اس فیصلے کو بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ہر جج اس کو پڑھے گا، اور اس پڑھنے کے بعد اگر ججوں نے کچھ اپنی طرف نوٹس لکھنا چاہے، کوئی لکھے نہ لکھے، لیکن چیف جسٹس اطہر معین اللہ اور چیف جسٹس اطہر معین اللہ ضرور لکھے گا، اور ان کے لکھنے کے بعد پھر تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا۔ میرا خیال ہے تفصیلی فیصلہ کم سے کم 25 یا 30 ستمبر کے ارد گرد آئے گا، اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ تفصیلی فیصلہ اس وقت آئے گا، اور جو نون لیگ کی نظر ثانی اپیل غیر مؤثر ہو جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس وقت ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ قومی اسمبلی کا جو مشترک اجلاس بلا رہے ہیں، اس کی میں نے آپ لوگوں کو تفصیل بتا دی، اور سپریم کورٹ میں کوئی خاص مقدموں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی خاص مقدموں کی کوئی سماعت نہیں ہے، اور شاہ محمود قریشی اور دیگر لوگوں کی ضمانتیں اور کو بھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ ستمبر کے بعد ان لوگوں کی ضمانتیں اور ہوں گی، اور اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو بتایا ہے ہم نے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اور اس پر کیا کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ جس کو پاکستان کے سرکاری جہاز پر لایا گیا وہ کہتا ہے کہ معیشت کوئی سوئچ آن نہیں، جسے آن کیا اور آف کیا تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ان لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جنہوں نے سرکاری جہاز میں لایا گیا کہ پاکستان کو اس طرح برباد کیا گیا جس طرح پاکستان سوچنے میں، پاکستان کی معیشت کو اس طرح ڈبایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹوروں کو بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے ملازمہ بے روزگار وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اب آتے ہیں نیا، پاکستان میں 8,000 سے 12,000 کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں جو دبئی رجسٹر ہوئی ہیں، اور دیگر ممالک میں کتنی رجسٹر ہوئی ہیں؟ یہ دبئی، قطر، بحرین، امریکہ، آسٹریلیا، دوسرے یورپ، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا اور دیگر کتنے ملک میں رجسٹر ہوئی اس کی نہیں پتہ، اور اس کے ساتھ جو پاکستان میں کاروبار اور دیگر اشیاء پر بند ہے، اس پر بھی آپ لوگوں کی خاص نظر ہوگی۔ اب آتے ہیں ایران نے پاکستان سے کون سا شکوہ کیا۔ پاکستان نے ایران سے یہ شکوہ کیا کہ عراق نے کہ آپ لوگ کے جو زائرین آتے ہیں وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں پاکستان کی ان بے فضول لوگوں سے، آپ کو شرم نہیں ہے تو آپ جہاں کر بھیک مانگتے ہیں۔ اصل قصور نہیں، جس ملک کے حکمران بیکاری ہیں اس کی عوام بھی اسی طرح بھیک مانگ سکتی ہے۔
اب آتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے شکست۔ سب سے پہلے جب تک محسن نقوی رہے گا اس وقت تک پاکستانی ٹیم کا یہی حال ہوگا، جب تک میرٹ پر چیئرمین ہوگا پھر کرکٹ کا کیا حال ہوگا۔ محسن نقوی کون ہے؟ ایک پی سی بی وزیر داخلہ بھی پی سی بی چیئرمین کرکٹ۔ میں حیران ہوں پاکستان کے ساتھ ایسی دشمنی کیوں کی جا رہی ہے اور پاکستان کی کرکٹ کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان پر آرٹیکل 6 لگا کر شرعام پھانسی دینی چاہیے۔ محسن نقوی نے کون سا ایسا کام سر انجام دیا جو کرکٹ میں اس کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے؟ جس نے پنجاب اور میں ظلم و بربریت کی وہ محسن نقوی کا مستقبل ختم ہے۔ محسن نقوی صرف 1 سال اور ہے گا، اس کے بعد نون لیگی سے فارغ کر دی گئی، کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے اس نے جو وزیر داخلہ ہے اور پاکستان کے جو سیکورٹی کے ایشو ہیں اور جو اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ یہ کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔